موضوع الدرس الإيفاء بالعقود وتعظيم شعائر الله، سورة المائدة، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال قوله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، من القراء من كأن صدوكم بفتح الألف من أن، ومعناها ظاهر أي لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام، وذلك عام الحدیبیۃ الا ان تعتدوا حکم اللہ فیہم فنقضوا منهم ظلما وعدوانا فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا، بل احکموا بما امر اللہ به من العدل في حق كل احد۔ وهذه الآیۃ كما سيأتي من قوله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، فإن العدل الواجب على كل أحد في كل حال۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور نہ تمہیں اس چیز جو ہے اس بات پہ ابھارے کہ تم ان لوگوں کو حرم آنے سے، حج پہ آنے سے روک دو جن لوگوں نے تم کو روکا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پہ تقریباً 1500 صحابہ کے ساتھ تشریف لائے تھے اور حالت احرام میں تھے، اور کوئی ہتھیار یا کوئی لڑائی کا ارادہ ہی نہیں تھا، وہ تو محض ارادہ ہی عمرے کا تھا، حتیٰ کہ ہدی کے جانور بھی ساتھ تھے، لیکن قریش مکہ نے آپ کو روک دیا۔ آپ نے بڑی کوشش فرمائی، بڑی مراسلت اور سفارت فرمائی، آدمی بھیجے، کوشش کی، سیدنا عثمان کو بھیجا، لیکن مشرک نہ مانے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال تو آپ کو ہر حال میں واپس جانا ہوگا،
کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی توہین ہے کہ ہماری اجازت کے بغیر آپ آگے اللہ کے بندے اجازت کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کا کعبہ ہے، سوا لاکھ کی سب کے لیے، اور پھر ہم عمرے کے لیے آ رہے ہیں، وہ آپ سے لڑنے کے لیے تو نہیں آ رہے ہیں، نہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں، نہ کوئی لڑائی کا ارادہ ہے، نہ تیاری ہے۔ بہرحال انہوں نے نہ آنے دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم احرام کھول کر اور بہت بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، چونکہ ایک تو مسئلہ یاد رکھیں یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ کوئی عام مولوی کا یا کسی مفتی کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بڑی غلطی ہوتی ہے، ہمارے ملک میں اور دیگر ملکوں میں بھی ہمارے جتنے لوگ ہیں اکثر غلطی کرتے ہیں۔ مثلا احرام باندھ لیا، 2 رکعت پڑھ لی، نیت کر لی، لبیک پڑھ لیا، اب آئے تو فلائٹ جو تھی وہ کینسل ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی اب تو آپ کو فلائٹ نہیں مل سکتی، کل یا پرسوں ملے گی۔ تو اکثر بھائی ہمارے جو ہیں 90% وہ اسی وقت احرام کی چادریں کھول دیتے ہیں، شلوار قمیص پہن لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی پرسوں جب جائیں گے پھر نیت کر لیں گے۔ تو یہ غلط بات ہے، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اور فرمان رسول اللہ کے خلاف ہے۔ اللہ کا قرآن بھی ہمیں یہ پابند کرتا ہے کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ اگر تمہیں روک دیا جائے، کسی حالت میں بھی روک دیا جائے، کاغذ نہیں تھے، فلائٹ نہیں تھی، کسی نے روک دیا، بیماری نے روک دیا، دشمن نے روک دیا، راستہ بند ہو گیا، تو اب آپ احرام نہیں کھول سکتے جب تک کہ آپ قربانی کا جانور اور وہ بھی حدود حرم میں ذبح کریں۔ کیا مانا؟ اب آدمی اپنے ملک میں ہے تو یہاں کسی دوست کو ٹیلی فون کرے کہ بھی میری طرف سے جا کے ایک بکری ذبح کرو، اور جب اطلاع مل جائے اب سر کے بال منڈا کے پھر احرام سے نکلے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جب چاہا چادریں ہیں باندھ لی اور جب چاہا چادریں ہیں کھول ڈالی، ایک مذاق تھوڑی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ بھئی جن کے ساتھ جانور ہیں وہ ذبح کریں اور سر منڈائیں اور احرام کھولیں۔ سارے صحابہ چپ کر کے بیٹھے رہے۔ حضور پاک نے پھر حکم دیا کہ بھائی اٹھو، اللہ کے بندو اٹھو، اپنا جانور ذبح کرو اور سر منڈاؤ، احرام کھولو۔ صحابہ چپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے میں آ گئے اور آپ بی بی ام سلمہ کے خیمے میں تشریف لائے، بی بی صاحبہ ساتھ تھی۔ کہا کہ دیکھا ہے صحابہ کا کیا حال ہے، میرے حکم کا انکار کر دیا، میں حکم دیتا ہوں اٹھو، اور بیٹھے ہوئے۔ بی بی ام سلمہ نے، حضور کی بیویاں بھی تو عالمہ تھی نا، اللہ کے گھر میں، اللہ کے نبی کے گھر میں رہنے والی تھی جہاں وحی اترتا تھا، سرکار دو جہاں کے عمل کی گواہ تھیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب ناراض نہ ہوں، صحابہ عمرہ سے روک دیے گئے، وہ پریشان ہیں بیچارے، ان کو انتظار ہے کہ شاید اللہ کی طرف سے وحی آ جائے گا، چلو بھائی جہاد کرو، جانا ہے ہر حال میں حرم۔ وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کسی کو کچھ نہ کہیں، تشریف لے جائیں، اپنا جانور ذبح کریں، اپنے سر کے بال منڈائیں، احرام کھولیں، بات کسی سے نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اپنا جانور ذبح فرمایا، اپنے سر پہ اس طرح پھروایا، احرام کھولا، اور سب صحابہ دوڑ پڑے کیونکہ امید ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا جب اللہ کے نبی کا احرام کھل گیا ہے تو اب ہم کون؟ تو اس لیے فوراً صحابہ نے تعمیل کر دی۔ تو اسی لیے حکم ہے، حدیث میں بھی ہے کہ عالم جو ہے اس کا درجہ فضل العالم علی العابد۔ حضور نے فرمایا کہ عالم جو ہے اس کا درجہ عابد پر ایسے ہے جیسے اللہ کے نبی کا درجہ ایک عام صحابی پر ہے،
اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ العالم اشد علی الفقیہ من اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک عالم جو ہے وہ شیطان پر 1000 عبادت کرنے والے سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اسی طرح کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دن ابلیس نے، بدبخت نے کہا کہ آزمائیں تو صحیح بھی، آخر عابد کا اور عالم کا اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ تو وہ ایک بوڑھے آدمی کی شکل بنا کے راستے میں بیٹھ گیا، وہاں سے ایک بزرگ گزرے جو بہت بڑے عابد تھے، بہت بڑے عابد، اور اپنے دور میں عبادت میں معروف تھے، جن کا ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں گزرتا تھا۔ راستے میں بیٹھا تھا، جب وہ حضرت گزرنے لگے سلام کیا، کھڑا ہو گیا، حضرت بھی کھڑے ہو گئے، کہنے لگا میں نے حضرت ایک بات پوچھنی ہے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالی اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور ساری مخلوق جو ہے وہ مرغی کے انڈے کے اندر داخل کر دیں، انڈے کو بھی نہ بڑھائیں اور ان چیزوں کو بھی نہ گھٹائیں، لیکن داخل کر دیں؟ وہ تو بیچارے پریشان ہو گئے کہ بھائی اتنے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمینیں، اور ان کو گھٹایا بھی نہ جائے اور انڈے کو بڑھایا بھی نہ جائے، اس کے اندر داخل کر دی جائے۔ پریشان ہو گیا، انہوں نے کہا بھائی میں تو نہیں جانتا، کسی اور سے پوچھو۔ ہو گیا تو ابلیس اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا دیکھا یہ عابد ہے نا، جواب نہیں دے سکا اور خود بھی خدا کے بارے میں شک میں پڑ گیا۔ اب اس کے دماغ میں کیڑا بلبلاتا رہے گا کہ اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ایک عالم کا گزر ہوا تو اس نے حسب عادت پھر اس عالم سے سوال کیا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالی اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو گھٹائیں بھی نہ، مختصر بھی نہ کریں اور انڈے میں داخل کر دیں؟ اور میں بالکل قدرت رکھتے ہیں۔ نے کہا حضرت اللہ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل کر سکتے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کی تو شان ہی یہ ہے کہ جو چاہے حکم دیں گے وہ ہو جائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید۔ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ سو ابلیس لاجواب ہو کے کہنے لگا دیکھا اب عالم تھا نا تو اس نے جواب بھی دے دیا اور میں بھی ذلیل ہو گیا۔ اس لیے حضور کی بیویاں جو ہیں یاد رکھو بڑی عالمہ تھی، بڑے بڑے صحابہ ان سے آ کے مسائل پوچھتے تھے، دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے اور مسائل پوچھتے تھے کہ اس مسئلے میں حضور پاک کا کیا عمل مبارک ہے۔ تو عالم ہوتا ہے نا، عابد کی شان ہے، لیکن عالم کا مقابلے پہ عابد جلدی مار کھا جاتا ہے۔ اسی طرح کتابوں میں یہ قصہ موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو نقل فرمایا ہے اس آیت کے تحت، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ کہ شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کرو، شراب پیو، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور جب وہ کر لیتا ہے تو کہو بھائی میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، میں بری ہوں، میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو ابلیس کے جو بڑے بڑے چہیتے تھے، بڑے بڑے مقرب تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ حضرت
ایک عابد ہے جس کا نام برسی سوا ہے، سواد کے ساتھ، اور وہ اپنے صومعہ میں ہم نے بڑی کوشش کی ہے اس کو بھٹکانے کی، لیکن اس پہ کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ ابلیس نے کہا یہ کوئی بات ہے، عابد ہو اور نہ بھٹکے؟ عابد تو بھٹک جاتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کے معاملے کو میں خود سنبھالتا ہوں۔ تو ابلیس نے بھی جہاں صومعہ میں عبادت کی جگہ تھی وہاں ایک بزرگ کی شکل روپ اختیار کیا۔ یاد رکھو ابلیس ہر شکل بنا لیتا ہے، وہ پیر بھی بن جاتا ہے، وہ فقیر بھی بن جاتا ہے، وہ مجذوب بھی بن جاتا ہے، وہ جانور بھی بن جاتا ہے۔ اس کو اللہ نے یہ استدراجی قوتیں دی ہیں کہ وہ جیسی چاہے شکل بنا لے۔ اس نے بھی آگے عبادت شروع کی۔ برسیسا روزانہ دیکھتے کہ یار یہ تو کوئی اتنا بڑا عابد آدمی ہے تو عبادت میں مجھ سے بھی بڑھ گیا۔ تو انہوں نے اس کو اپنے ساتھ رہنے کی بھی اجازت دے دی۔ اب جب ان کا بہت بڑا معتمد بن گیا تو اس دور کے بادشاہ کی ایک خوبصورت بیٹی تھی، بہت بڑی شہزادی، ایسا جمال اور ایسا حسن اللہ نے اس کو دیا تھا کہ دیکھنے والے جو ہے وہ مبہوت ہو جاتے، پاگل ہو جاتے اس کے حسن کو دیکھ کر۔ اس شیطان نے، ابلیس نے اس پہ اثر ڈالا، کیونکہ شیطان جو ہے یاد رکھو جن جو ہے یہ مرد پہ بھی مسلط ہو جاتے ہیں، عورت پہ بھی مسلط ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت میں عاشق بھی ہو جاتے ہیں، مرد پہ کبھی عورتیں جو ہے وہ ان کے مردوں پہ عاشق ہو جاتی ہیں۔ یہ بڑی عجیب، اللہ معاف فرمائے۔ تو اس نے اس بادشاہزادی بھی اثر ڈالا اور اس پہ جن کا اثر ہو گیا، وہ بیچاری پاگل ہو گئی، اس کو دورے ہونے لگ گئے۔ کیونکہ جنات جب اثر کرتے ہیں تو اللہ معاف کرے اللہ، کیونکہ جن آگ سے بنا ہے نا، اور آگ جب کسی انسان پہ اثر کرے تو اس کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ تو اب بادشاہ نے، اس ابلیس نے کسی ذریعے سے بادشاہ کے پیغام بھیجا، پہنچایا کہ حضرت آپ کی شہزادی کا کوئی علاج نہیں کر سکتا، ایک بزرگ ہے برسیسا، اگر وہاں آپ لے جائیں تو وہاں علاج ہو سکتا ہے۔ انہوں نے فوراً بھیج دیا برسیسا کے پاس۔ برسیسا نے دیکھا کہ جن کا اثر ہے، انہوں نے پڑھا، پانی پلایا، پانی ڈالا، 1 منٹ میں لڑکی ٹھیک ہو گئی، جن بھاگ گیا۔ انہوں نے کہا اس کو لے جاؤ، لے گئے، لیکن چند دنوں کے بعد اس کو پھر دورہ پڑ گیا۔ اللہ معاف کرے اللہ سے۔ اور علاج کیا ہے یاد رکھو، یہ آخری صورتیں جو ہے نا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور اسی طرح آیت الکرسی، یہ پڑھ کے دم کر کے ہر نماز کے بعد اپنے گھر پہ، بچوں پہ، بدن پہ پھیر دیا کریں تو شیطان کے حملے سے آدمی بچ جاتا ہے۔ اور اگر کسی پر شیطانی اثر ہو جائے، مرد ہے یا عورت ہے، اس کو سورت بقرہ پڑھ کے دم کرو، سورت بقرہ پانی پہ پڑھ کے اس کو دو، وہ پانی پیے بھی، اس کے بدن پر بھی ڈالو، اور وہ خود سورت البقرہ سنے بھی اور خود پڑھ سکتی ہو تو پڑھے بھی، لیکن شیطان پڑھنے نہیں دیتا اس وقت، کیونکہ حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ جس گھر میں سورت البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہاں شیطان نہیں ٹکتا۔ اور جو آدمی آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لیتے ہیں ان پر بھی شیطان کا حملہ کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت ہے کہ جنات کا اثر ہوتا ہے، مردوں پر بھی ہوتا ہے، عورتوں پر بھی۔
اور جس پر اثر ہوتا ہے اس کو جن نظر بھی آتے ہیں، یاد رکھو، دوسرے آدمی کو نظر نہیں آئیں گے لیکن اس کو نظر آئیں گے۔ یہ جو ہمارے یہاں رواج ہے نا ہمارے ملکوں میں کہ اس عورت کو جن ہو گئے اور بزرگوں کی مزار پہ لے جاتے ہیں اور وہاں بعض فاسق فاجر قسم کے ان کے ملنگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ جن نکالتے ہیں اور سر مارتی ہے اور بال کھلے ہوئے ہیں اور وہ جناب دھمال کھیل، یہ سارا بہانہ ہوتا ہے، اس نے کسی یار کو ملنا ہوتا ہے، یہ جن نہیں ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ جن ایسے شیطان ایسے سمجھدار ہیں کہ سندھ کی عورت کو پکڑے تو علاج ملتان والے پیر کے پاس ہوتا ہے، اور پنجاب کی عورتوں کو پکڑے تو پھر شہباز قلندر علاج ہوتا ہے۔ یعنی اپنے علاقے کے پیر کی نہیں مانتے ہو، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، سب مکر ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، کوئی یہ نہیں ہوتا۔ جس پر جن ہوتا ہے نا، یاد رکھو، وہ تو ایسی ہو جائے گی جیسے کہ نعوذ باللہ ٹی بی کا مریض ہو، کیونکہ جن تو اس کو چوس لیتا ہے، اس کا خون نکال لیتا ہے۔ وہ تو شکل دیکھ کے بھی آپ کو نظر آئے گا کہ اس پر جن ہے، یہ تھوڑا گھٹا کٹی ہو اور میک اپ شکار ہو اور جن آیا ہوا ہے، یہ کیسا جن ہے بھائی؟ بہرحال اس میں جب دوبارہ دورہ پڑا تو بادشاہ نے اس کو دوبارہ بھیجا، انہوں نے پھر پڑھا، وہ ٹھیک ہو گئی، کچھ دن کے بعد پھر دورہ پڑ گیا۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ حضرت کی خدمت میں جا کے عرض کریں کہ اس کو کچھ دن کے لیے وہی خانقاہ میں رکھ لیں، صبح و شام اس پہ دم کریں تاکہ مستقل طور پہ یہ شیطانی حملے سے بچ جائے۔ بزرگ آدمی تھے بیچارے، وہ بھی مان گئے اور اس کو وہی انتظام کر دیا گیا۔ اور ایک رات جب حضرت اٹھے عبادت سے فارغ ہو کے دیکھا کہ اس کے کمرے میں روشنی ہے تو وہ گھبرائے کہ پتہ نہیں کیوں روشنی ہے، اندر گئے تو وہ تو بغیر لباس کے نعوذ باللہ پلنگ پہ موجود تھی اور بالکل چمٹ گئی، اور ان پر بھی شیطان غالب آ گیا اور زنا کر بیٹھے۔ اب جب زنا ہو گیا تو وہ حاملہ ہو گئی لڑکی۔ کچھ عرصہ وہ آتی رہی جاتی رہی، آخری ابلیس نے بزرگ کے دماغ میں بات ڈالی کہ تمہیں پتہ ہے یہ بادشاہ کی لڑکی ہے، چند دنوں کے بعد حمل ظاہر ہو جائے گا، تمہیں تو جناب وہ کولوں میں بسوا ڈالے گا، اس لیے اس کو قتل کر کے کہیں دفن کر دو، نہ ملے گی نہ تمہارا راز کھلے گا۔ پوچھے کہو جی مجھے کیا پتا، وہ جن لے گئے ہوں گے، بھگا گئے ہوں گے، میرے پاس تو نہیں ہے، نکل گئی۔ انہوں نے کہا بھی مشورہ تو ٹھیک دیا، تو لڑکی کو قتل کر دیا اور جنگل میں جا کے دفن کرایا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے بادشاہ کو خبر کر دی کہ آپ کی لڑکی کو قتل کیا گیا ہے اور فلاں جگہ وہ لڑکی دفن ہے، اور اسی بزرگ نے، اسی پیر نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے، وہ حاملہ تھی، اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اسے قتل کر دیا۔ اس جگہ تلاشی ہوئی، لاش مل گئی، بادشاہ نے جب تشدد کیا اس نے مان لیا، بادشاہ نے حکم دیا اس کو پھانسی پہ چڑھا۔ اب جب پھانسی کے لیے لے جانے لگے تو ابلیس پھر آ گیا، اس نے کہا بات سنو، اس بلا میں نے تمہیں ڈالا ہے اور تمہاری عبادت کچھ بھی نہیں کام آ سکی، اور اس بلا سے تمہیں میں ہی نکال سکتا ہوں، مجھے سجدہ کر لو، میں ابھی تمہیں چھڑا دیتا ہوں۔ تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ابلیس کو سجدہ بھی کر دیا، تو کافر ہو گئے۔ جب کافر ہو گئے تو ابلیس نے کہا کہ انی بری، اور میں نے کہا میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تم جانا تمہارا خدا جانے۔ کفر کی حالت میں پھانسی کر کے مر گئے، یعنی زنا بھی ہو گیا، قتل بھی ہو گیا، کفر بھی ہو گیا، کیونکہ وہ عابد تھے بیچارے، عالم نہیں تھے، وہ شیطان ابلیس کے جال سے نہ بچ سکے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے علماء کو حضور کا وارث بنایا ہے، عابد کو یا بزرگوں کو نہیں بنایا۔ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء،
علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. اور ورثے سے مراد بھی یاد رکھو کیا ہوتا ہے؟ میراث العلم، دولت نہیں ہوتی. وارث سلیمان داؤد، حضرت سلیمان وارث بنے داؤد کے، حالانکہ داؤد علیہ السلام کے تو کئی بیٹے ہیں، لیکن ان کے علم کا وارث جو ہے صرف حضرت سلیمان بنا. قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء. علم، علماء جو ہیں یہ وارث ہوتے ہیں. اور عالم کی تعریف کیا ہے یاد رکھو. عالم کا معنی یہ نہیں کہ وہ بہت پڑھا لکھا ہو، اور اس نے کتابیں زیادہ پڑھی ہوں، اس نے ڈگریاں بڑی لی ہوئی ہوں. عالم کا معنی ہے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرنے والا ہے وہ عالم ہے. اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کتنے سکالر ہیں خود داڑھی منڈاتے ہیں اور تقریریں کر رہے ہوتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. کتنے لوگ ہیں داڑھی منڈے ہیں اور بخاری شریف پڑھائی جا رہی ہے. علم تو ہے لیکن اس علم کا کوئی ڈھیلے کے برابر بھی فائدہ نہیں. یہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. عالم کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی معرفت ہو، اللہ کی ذات کی معرفت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اس کے دل کے اندر. یاد رکھو ایک ہوتا ہے خوف، لفظ یاد رکھیں خوف، اور ایک لفظ ہوتا ہے خشیہ. قرآن میں دونوں لفظ آتے ہیں. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یخافون، اللہ سے ڈرتے ہیں اس دن سے، قیامت کے دن سے، عذاب کے دن سے، حساب کے لفظ یخافون. اور کہیں آتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب. اللہ سے ڈرنے والے خشیت. وهم من عذاب ربهم مشفقون. تو بعض علماء تو کہتے ہیں کہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے. خوف معنی بھی ڈرتے ہیں، خشیت معنی بھی ڈرتے ہیں، لیکن محققین علماء فرماتے ہیں نہیں، فرق ہے. انہوں نے کہا خوف جو ہے وہ تو عذاب سے بھی ہوتا ہے، خوف تو دشمن سے بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے جب لکڑی ڈالی سانپ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. خذھا ولا تخف. تو ڈر جو ہے، لفظ خوف جو ہے وہ عام ہے، اور لفظ خشیہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت دل میں ہو. اس کی مثال حدیث میں سمجھیں کہ قیامت کے دن جب ساری مخلوق میدان حشر میں ہوگی اور 1000 سال کے برابر وہ دن ہوگا، اور اللہ کی مخلوق تڑپ رہی ہوگی، تو سارے مل کے حضرت آدم علیہ السلام کے دروازے پہ آئیں گے کہ انت ابو البشر و خلیفۃ اللہ فی الارض، کہ تم سب سے پہلے انسانوں کے باپ ہو اور اللہ نے تمہیں خلیفہ بنا کے زمین میں بھیجا ہے. مہربانی کریں، ہماری شفاعت کریں کہ ہمارے مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے. بس اب اللہ جس کو جو چاہے فیصلہ فرمائے. لیکن حضرت آدم کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے نفسی نفسی نفسی.
خشیت علی نفسی خشیت علی نفسی، میں تو اپنے آپ نے لیے ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ پھر مجھ سے سوال نہ فرما لیں کہ میں نے جس چیز سے تمہیں روکا تھا تم نے غلطی کیوں کی، میں تو خود ڈر رہا ہوں۔ یہاں خشیت ہے تو لفظ خشیت تو بات سمجھیے کیا مانا بدنام۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا، پیغمبر نے جب معافی مانگی تھی تو معافی مل گئی دنیا میں، جب معافی مل گئی تو خدا دوبارہ کیوں پکڑیں گے؟ بات سمجھیں بھی، اللہ نے جب انہوں نے معافی مانگ لی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہ پاک نے توبہ قبول فرما لی آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی۔ جب توبہ قبول ہو گئی، اللہ نے معاف کر دیا، تو اللہ کی تو شان یہ ہے کہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی اپنا فیصلہ نہیں بدلا کرتے۔ پھر قیامت میں آدم بھی ڈر رہے ہیں، نوح علیہ السلام بھی ڈر رہے ہیں، نفسی نفسی نفسی، میں نے بیٹے کی بخشش مانگی تھی، کہیں اللہ مجھ سے آج پھر نہ سوال فرما لے۔ کیوں ڈر رہے ہیں؟ یاد رکھو کہ یہ خشیت عظمت ہے، یہ خشیت نہیں تھی کہ نعوذ باللہ اللہ معافی کے بعد دوبارہ پکڑ لے۔ مانا یہ ہے کہ عظمت و جلال ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی شان ہے، جو چاہے کر دے۔ جیسے استاد سے طالب ڈرتا ہے، سانپ سے بھی ڈرتا ہے، تو استاد کو سانپ تو نہیں ہوتا نا، وہ خوف ہوتا ہے، یہ ادب ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اس غصے میں آ کر ان لوگوں کو نہ روکو جنہوں نے تمہیں حدیبیہ میں روکا تھا، فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا، اب تم بھی ان سے بدلہ لینا چاہو، روک دو، بالکل نہیں۔ بل احکموا بما امرکم اللہ، اس طرح فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی عدل کرو۔ عدل ہر کے لیے ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا ہے، ہر انسان کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے کہ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کا بغض تمہیں اس بات پہ نہ ادارے کہ اللہ تعدلوا کہ تم عدل چھوڑ دو، نہ، اعدلوا، عدل کرو، هو اقرب للتقوى، یہ عدل کرنا جو ہے یہی اللہ سے ڈرنے کے قریب ہے۔ اے لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، کیونکہ تم کو عدل چھوڑنے پر کسی قوم کا بغض جو ہے وہ نہ ڈالے۔ فإن العدل الواجب على كل أحد في كل أحد في كل حال، ہر حال میں عدل کرنا واجب ہے، ہر بندے کے لیے عدل واجب ہے اور ہر حال میں عدل واجب ہے۔ وقال بعض السلف ما آملت من أسأل الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، والعدل بإقامة السماوات والأرض، اور بعض سلف فرماتی ہیں کہ ما عملتا من أسأل الله فيك، جو جس نے اللہ کی نافرمانی کی تم میں، اس کے ساتھ تم ایسا کرو کہ ان تطیع اللہ فیہ، تم اللہ کی اطاعت کرو اس کے اندر۔ اس نے اللہ کی نافرمانی کر کے تمہیں روکا تھا، لیکن تم اللہ کی اطاعت کر کے ان کو نہ روکو۔ ان کا کام یہی تھا اور ہمارا کام یہی ہوگا کہ واعف عمن ظلمک، جو تجھ پہ ظلم کرے تم معاف کر دو، احسن لمن اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم بھلائی کرو۔ اور فرماتے ہیں کہ والعدل به قامت السماوات والارض، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین دنیا کا سارا نظام جو ہے وہ عدل پہ قائم ہے، ہر چیز عدل سے قائم ہے، جب تک عدل ہوگا دنیا قائم رہے گی۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا سعد بن فان قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن زيد بن مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبيه واصحابه حين صدهم المشركون عن البيت، یہ فرماتے ہیں زید بن اسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ہیں وہ حدیبیہ کے مقام پہ تھے جب مشرکوں نے حضور کو روکا، اللہ کے گھر سے عمرے سے روک دیا۔ وقت اشتد ذلك علیہم ومر بهم اناس من المشرکین من اہل المشرق، اب حضور کے صحابہ پہ یہ بات جو تھی بڑی گراں گزری کہ ہمیں اللہ کے گھر سے روکا گیا، عمرے سے روکا گیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ مشرکین جا رہے تھے عمرے کے لیے، فقال
اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ نے کہا کہ بھئی ہم بھی ان کو روکتے ہیں جیسے ان نے ہمیں روکا تھا، ہم بھی ان کو نہیں جانے دیتے. نسد ہؤلاء کما صدنا اصحابهم فانزل اللہ هذه الآیہ. اللہ پاک نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی کہ نہیں، اگر انہوں نے ظلم کیا ہے، اگر انہوں نے زیادتی کی ہے تو تم ظلم نہ کرو، اگر انہوں نے تمہیں روکا ہے تو تم ان کو اللہ کے گھر میں آنے سے مت روکو. والشنآن لا یجرمنکم شنآن. شنآن کا کیا معنی؟ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شنآن کا معنی بغض ہے. قال ابن عباس وغیرہ وہ مصدر من شناعتہ وشنوۃ شنآنا بالتحریک. جمدان و درجان و رکلان من جمد و درج و رکل. وقال ابن يسقط التحريك بشنان فيقول الشنان فلم أعلم أحد قال بها من قول الشاعر والعيش إلا ما تحب وتشتهي وإن لام فيه ذو الشنان وقندا. کہ اصل جو ہے کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، عدل کریں، انصاف کریں. واللہ اعلم. اس کا فوٹو کاپی بنا کے لے آنا تاکہ پھر پہلے فوٹو کاپی ٹھیک کریں گے پھر اصل پہ لکھیں گے. یہ دو تین وجہ کہتے ہیں کہ شوگر کے بارے میں آپ نے بتایا تو یار ایک بات اخبار میں آئی میں نے بتا دی. اب میں حکیم تھوڑا ہوں کہ آپ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں. اخبار میں ایک ریسرچ آئی تھی میں نے پڑھی اور میں نے بتا دی کہ بھئی بھنڈی جو ہے 4 بھنڈیاں لے کے ان کو اوپر سے بھی کاٹ دو، نیچے سے پانی میں رکھو، صبح پی لیا کرو. اللہ عالم پیدا ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ بھی مجھے نہیں پتا. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ہر بریلوی کافر نہیں ہوتا، بات سمجھا کرو. بریلی جو ہے نا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے رہنے والے بریلوی کہلاتے ہیں. جیسے دیوبند ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے رہنے والے دیوبندی کہلاتے ہیں. ندوہ ایک ادارے کا نام ہے، وہاں کے پڑھے ان کو ندوی کہا جاتا ہے. حیدرآباد میں جو لوگ رہتے تھے ان کو حیدرآبادی کہا جاتا ہے. تو یہ تو ایک جگہ کا لقب ہے. اب یہ ضروری نہیں کہ وہ بریلی ہے یا کوئی ہے. اگر وہ شرک کرتا ہے یعنی کیا مانا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اگر وہ سجدہ تعظیم کا سمجھ کے کر رہا ہے تو فاسق فاجر ہے. اور اگر وہ سجدہ اسی طرح کر رہا ہے کہ جو اللہ کی عظمت ہے ان کی بھی عظمت ہے تو پھر وہ کافر ہے. اسی طرح جو لوگ غیر اللہ کو ندا کرتے ہیں کہ یا علی مدد، یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، بغیر دابے بلا افتاد کشتی، یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ. اب بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ مجازن کہہ رہا ہے تو کفر کے قریب ہے لیکن کافر نہیں ہے، اور حقیقت سمجھتا ہے کہ عبد القادر جیلانی میری مدد کریں گے تو کافر ہے. حقیقت سمجھتا ہے کہ معین الدین چشتی میری مدد کریں گے تو کافر ہے. کیونکہ نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے، نہ کوئی کسی کا نفع کر سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے. میرے مدنی سرکار کی حدیث مبارک ہے لو اجتماع الخلق، اگر اللہ کی ساری مخلوق کٹھی ہو جائے ان یضروک بشیء، کہ تمہیں تھوڑا سا بھی نقصان پہنچائیں، لیکن اللہ نہ چاہے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور مجھے تو سچی بات یہ ہے کہ ایک طالب العلم کی حیثیت میں حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جو مشرک ہیں ان سے تو مکے والے مشرک زیادہ بہتر تھے کہ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.
اللہ کے قرآن میں ہے کہ مشرکین مکہ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی طوفان میں آ گئی، اب سیدھا خالص اللہ کو پکارے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ نجات دے۔ فلما نجاہم، جب ہم نے نجات دے دی پھر شرک کرنے لگ گئے۔ لیکن چلو دریا میں تو خدا کو پکارا نا، ہمارا مشرک تو اتنا پکا ہے کہ اس کی کشتی ڈوب رہی ہو اللہ کو نہیں پکارتا، معین الدین کو پکارتا ہے۔ بغل دابے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اور اسی طرح کہتے ہیں اگر بیڑا ڈوب رہا ہے تو یا پیر فضل حق میرا بیڑا دھک۔ یہ تو اتنا بڑا مشرک۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر ان کا حرم میں آنا بھی ناجائز ہے، ان کا ذبیحہ کھانا بھی حرام ہے، ان کا ذبح شدہ جانور بھی حرام ہے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ میں وہ آ جائے۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بدعات میں ہیں، غلو میں ہیں، وہ حضور پاک کی محبت میں عشق میں آگے کچھ بڑھ جاتے ہیں، وہ کافر نہیں ہوتے ہیں لیکن مخالف وہ بھی ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ میرا بھائی مکے میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ ثواب طواف کرنے میں ہے، عمرے سے بھی زیادہ ثواب۔ ایک عمرہ وہ ہے جو تم اپنے ملک سے احرام باندھ کے آئے ہو، وہ تو چھوٹا حج ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آؤ گے، وہ میقات کا عمرہ ہے۔ لیکن اگر مسجد عائشہ سے کریں یا جیرانہ، ان سے طواف زیادہ افضل۔ اور بعض علماء نے تھوڑی تفصیل لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مثلا مسجد عائشہ سے عمرے کرنے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں، 2 گھنٹے طواف کرتے رہو تو یہ زیادہ افضل۔ کہتے جی کہ یہاں پر عورتیں عمرے کے بعد بھی چہرہ نہیں چھپاتی ہیں، اللہ ہدایت دے، اللہ پاک ہدایت دے۔ اب تو وہ وقت آ گیا ہے کہ مردوں کو چہرہ چھپانا پڑے گا، پردہ عورتیں نہیں کریں گی، مردوں کو کرنا پڑے گا۔ وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ ہم نے بیویوں سے پوچھا کہ پردے کا کیا ہوا، نے کہا عقل کے مردوں پہ پڑ گیا، ہم سے کیا مردوں پہ پڑ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے اسرا پھروایا تھا عمرے میں، 4 دن کے بعد عمرہ کیا، پھر اسرا پھروایا، کہیں لگا کہیں نہیں لگا، کوئی حرج نہیں۔ اگر میرے پیشاب کے قطرے نماز کی حالت میں بھی نکلتے رہتے ہیں، میرا بھائی ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو اور نیچے انڈر ویئر رکھو یا پلاسٹک کی کوئی تھیلی ویلی رکھو، پھر اگر قطرے گرتے ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن اگلی نماز کے لیے پھر نیا وضو کرنا پڑے گا۔ مثلا جو آپ نے مغرب کے لیے کیا وہ عشاء تک ہے، عشاء کے لیے نیا وضو کریں گے۔ اگر ایک دفعہ عمرہ کر کے سر پہ اس طرح پھروا لیا، میرا بھائی جتنے دفعہ بھی عمرہ کرو گے، بال نہ بھی ہوں تب بھی اس طرح پھروائیں گے۔ ایک گنجا آدمی بھی اگر عمرہ کرے تو اس طرح پھروائے گا۔ جو لوگ پاکستان سے آئے ہیں اور 15 دن نہیں ہوئے مسافر ہیں، اگر وہ اکیلے نماز پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے، امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے، کیونکہ امام کے تابع ہیں، امام کے بغیر تو گزارا نہیں۔ یعنی حالانکہ ہم مسافر ہیں، ہم نے 2 رکعت پڑھنی تھی، لیکن امام کے پیچھے جب کھڑے ہو گئے تو ہمیں 4 پڑھنی ہوگی۔ 786 کیا ہے؟ 786 کا نمبر ہے اور کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد جو ہے وہ 786 ہے، تو تم اپنے نام کا بھی عدد لکھا کرو، نام کیوں لکھتے ہو؟ لکھا کرو 420 425 430، عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو تم کہیں یا کن کہیں مجھے تو نہیں پتا ہے کیا لکھا ہے آپ نے،
وہ تو قرآن ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، اللہ چاہے تو کہتے ہیں۔ اگر ایک مرد کی بیوی بھی ساتھ ہے، اس کے ساتھ اور بھی کوئی غیر محرم عورتیں ساتھ جائیں، بالکل ناجائز ہے، ان کے لیے تو محرم نہیں ہے نا۔ چاہے اس کی بیوی ساتھ ہو تو کیا ہو گیا، بیوی بیچاری کیا کر لے گی، لوگ عمرہ کریں گے، یہ عورتیں دیکھتا رہے گا، بالکل ناجائز ہے۔ علماء کی خدمت میں بیٹھنا تو ہر نفلی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ وہ تو حکم ہے کہ کونوا مع الصادقین، وہ تو حکم ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، وہ تو ہمیں حکم ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ کہتے جی ہمارے گھروں میں سورۃ یاسین پڑھوا کے کھانا کھلاتے ہیں، بالکل بدعت ہے، خود پڑھو، تمہیں کوئی کیا تکلیف ہے، گھر والے بیٹھ جاؤ پڑھو، کھانا خود کھا لو، یہ کرائے پر جو پڑھواتے ہو نا یہ ناجائز ہے۔ اگر عورت حالت حیض میں ہے، اس کے خامند نے طلاق دے دی تو دینے والا گناہگار ضرور ہے لیکن طلاق ہو جائے گی۔ سنت یہ ہے کہ حیض میں طلاق نہ دی جائے، حمل میں طلاق نہ دی جائے، لیکن اگر دے تو ہو جائے گی۔ میں نے دل میں ارادہ کیا تھا، زبان سے تو نہیں کہا، دل میں تھا کہ اگر میں یہ کام کروں تو میری بیوی کو طلاق، کام تم کرو طلاق بیوی کو، یار ماشاءاللہ بڑے شریف آدمی ہو بھائی ارادہ تو تم کر رہے ہو کہ اگر میں یہ کام کروں تو بیوی کو طلاق، بیوی کا کیا قصور ہے، کوئی طلاق شلاق نہیں ہوتی۔ مخدوم فضل صاحب حالہ والے، اللہ سب کی مشکلیں حل کرے۔ یہ تو خدا کی شان ہے نا کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من، یہ حالہ جو ہے نا آپ کا، یہ بہت بڑے بزرگوں کا مقام ہے۔ یہاں ان کے جو جد امجد تھے نا جی، حضرت مخدوم عمر نور رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے سندھی زبان میں قرآن کی تفسیر لکھی تھی، اب جو ہے میرے خیال میں ان کو تو شاید قرآن آتا ہی نہ ہو، اللہ ہدایت ہے۔ وہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے لوگ۔ اسی طرح شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ، اسی طرح سے حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ، حضرت عبد الکریم بیر والے رحمت اللہ علیہ، حضرت حلیجوی، سندھ تو بھرا ہوا ہے اللہ والوں سے، یہ تو باب الاسلام تھا، یہاں سے گویا اسلام داخل ہوا ہے محمد بن قاسم جب آیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھی ٹوپی جو ہے نا، اس کی جو شکل ہے یہاں پر، وہ ایسے ہے جیسے محراب ہوتا ہے مسجد کا، یہ جگہ خالی ہوتی ہے تاکہ سجدہ صحیح ہو سکے۔ لیکن اب انا للہ و انا الیہ راجعون، اب جناب ہماری ترقی یہ ہے کہ عورتیں ننگی ناچ رہی ہیں، گانے بجانے ہو رہے ہیں، انا للہ و اللہ ہدایت، اللہ ہدایت۔ اور دعا بھی کرو کہ اللہ سندھ کو بھی اور باقی علاقوں کو بھی اپنے عذاب سے، عذاب آ گیا ہے نا جی، نیچے پانی نہیں ہے، اور جو امداد آتی ہے ہمارے مسلمان کھا جاتے ہیں ماشاءاللہ، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، یہ گندم بیچ کے کھا رہے ہیں، انا للہ بھائی، دوائیں بیچ کے کھا رہے ہیں، جو دواؤں کی تاریخ گزر جائے وہ وہاں غریبوں کو لگائی جاتی ہے، اس سے بھی بندے مر جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دعا کریں اللہ پاکستان سے، بلوچستان سے اور ہر ملک سے عذاب اپنے اٹھا، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، اللہ معاف کر۔ میرے بیٹے بھانجے مدرسے میں پڑھتے ہیں،
چھوٹی ہیں ان کو سکول بھیجوں یا مدرسے میں پڑھاؤں، تمہاری مرضی ہے بھئی، دین کمانا ہے مدرسے میں پڑھاؤ اور افسر بنانا ہے تو سکول میں پڑھاؤ۔ طواف کے دوران میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بالکل کہنا منع ہے، کہنا ہے درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد، چونکہ جو درود دور سے پڑھا جاتا ہے وہ ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ حضور کو پہنچایا جائے۔ اگر حضور کے روضہ مبارک میں پہنچ جائیں تو وہاں پڑھ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ وزٹ ویزا پہ کوئی حج کرے، بھائی کوئی یہ تو قانون جانے تم جانو، شریعت میں تو کوئی منع نہیں، آگے حج کر سکتا ہے۔ انڈیا میں جو لوگ اجمیر غریب نواز کے پاس جاتے ہیں سب بدعت ہے، وہی تو ابھی رو رہے ہیں معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ، انہوں نے اسلام پھیلایا، ہم ان کے نام پہ کفر کر رہے ہیں۔ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 90,000 ہندو کو کلمہ پڑھایا ہے، ہم 90,000 مسلمان کو شرک میں ڈال رہے ہیں۔ دیگیں پک رہی ہیں غریب نواز کی، وہ کھانے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب دیگ جو ہے نا وہ 5 من کی دیگ ہوتی ہے اور گرم دیگ میں آدمی داخل ہو جائے جلتا نہیں۔ ماشاءاللہ یعنی شیطانی تصرف تو ہو سکتا ہے، یہ بزرگی کی علامت تو نہیں ہو سکتی، ورنہ کسی پیر کو تم ڈال کے دیکھ لو دیکھ میں تجربہ کر لو، پتہ لگ جائے گا تمہیں ہم سچ کہتے ہیں یا وہ سچ کہتے ہیں۔ حرم شریف کے قالین کے نیچے بیت اللہ کی تصویر ہے، کہیں نہیں ہے، آپ کو نظر آئی ہے، ہمیں تو آج تک نظر نہیں آئی، اور ہے بھی نیچے، سبحان اللہ۔ بیٹھے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں ابھی کوئی عیب تو نکالے نا وہابیوں کا۔ اور عمرے کے طواف میں گنتی بھول گیا، 3 چکر تھے یا 4 تھے، تو دوبارہ پورا کر لو بس، ورنہ دم پڑ جائے گی، عمرہ بھی کیا۔ اگر نماز کا وقت قریب ہے تو سنتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کھڑی ہو جائے تو پھر نہیں پڑھ سکتے۔ اگر ہم نے 8واں استلام کر کے طواف ختم کیا، اب نیت اب ہٹیں گے، آپ اسی جگہ نہیں، آپ پھر تھوڑا پیچھے آئیں گے، نیت کر کے پھر آگے جا کے پھر استلام کریں گے۔ اگر ہم نے کچھ روپے صدقہ کرنے ہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے دیں، تمہاری مرضی ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کسی غریب کو اتنے دے دو کہ اس بیچارے کا کام تو آئے نا۔ اب 1 ریال سے کیا کرے گا وہ؟ کسی کو 1 روپیہ جو دے دو، کیا آج کل 1 روپے کی تو زہر بھی نہیں ملتی۔ ایک عورت نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا، وہ حیض میں تھی، مکے آنے کے بعد اس نے اتنی انتظار نہیں کی کہ پاک ہو جائے، اسی حالت میں عمرہ کر لیا، دم ادا کرے اور توبہ بھی کرے۔ کوئی عورت اگر اپنے ہوٹل سے محرم کے بغیر نماز کے لیے آ جائے کوئی حرج نہیں، یہ کوئی اتنا لمبا سفر تو نہیں ہے نا۔ اگر ایک عورت کی عدت حیض جو ہے وہ 8 دن ہے، لیکن 8 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو 10 دن پورے کرنے ہوں گے۔ 10 دن پورے ہونے کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو بیماری ہے، پھر حیض نہیں ہے، پھر غسل کرے نماز پڑھے۔ میں اپنی بہن خالہ زاد بھائی کو دینا چاہتا ہوں، مگر میرے والد نے خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے تاکید کی ہے کہ رشتہ نہیں دے، تو باپ کی بات مانا، تم کیا ہو؟ تم اپنے باپ کے تابع ہو، وہ جتنا سمجھتے ہیں تم تھوڑا سمجھتے ہو۔
سال کی. ہم نے جب طواف کیا اور صفا مروا کے دوران اس کا جو پینٹل لیک ہو گیا، کوئی بات نہیں، اس کا کیا گناہ ہے، وہ تو چھوٹی بچی ہے، اس پہ کوئی حکم نہیں. لیک ہو گیا یا پیشاب آپ کے ہاتھوں کو بھی لگا، کچھ نہیں. اگر کوئی عورت طواف کر کے بال کٹوا لے اور صفا مروا نہ دوڑے، ایک بکری دم پڑ گئی. کہتے ہیں جی کہ تسبیحات جو میں کرتا ہوں نا، تو بعض اوقات بیت الخلا میں بیٹھے ہوئے بھی زبان سے نہ چاہتے ہوئے لفظ نکل جاتا ہے، اللہ معاف کریں گے. بہرحال یہاں جتنے علماء ہیں یا فیصلے ہوتے ہیں وہ فقہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ ہوتے ہیں. دنیا میں کتابیں ہی 4 ہیں، یا فقہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یا مالکی یا حنبلی. طبقات ہی 4 ہیں، 5واں تو کوئی طبقہ ہے ہی نہیں. تبلیغ والے کہتے ہیں کہ 4 مہینے ایک ساتھ جائیں، بالکل جائز ہے، کیوں نہ جائیں. اپنے کاروبار کے لیے 2 سال کا ویزا لے کے آ جاتے ہو، دین کے لیے مسئلے پوچھتے ہو. بڑے سمجھدار لوگ ہو بھائی، ماشاءاللہ. احرام کی حالت میں نماز میں کندھا نہ نکالو، کندھا ڈھانپ لو، ورنہ نماز مکروہ ہو جائے گی. عصر کے بعد مقام ابراہیم پہ نفل نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں. عورت احرام کی حالت میں ماسک لگا سکتی ہے، بیماری کا خوف ہے تو لگا سکتی ہے. مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. جنازے میں ایک سلام پھیرے تو جائز ہے اور 2 پھیرے تو جائز ہے. ہمارے کہتے ہیں سندھ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیدنا حضرت عمر کا پتلا بنا کے جلاتے ہیں، وہ کافر ہو جاتے ہیں. مغرب کا وقت جو ہے، جو شفق ہوتی ہے احمر سرخی، اس کے غائب ہونے تک رہتا ہے. تقریباً میرے خیال میں آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہو. اگر بیوی داڑھی کو منڈانے کا کہتی ہے، برا سمجھتی ہے، برا سمجھنے میں کافر ہو جائے. منڈانے کا تب ہی کہہ رہی ہے نا کہ برا سمجھتی ہے. اچھا سمجھے تو کہے کہ منڈاؤ، نہیں اچھا سمجھے تو منڈا. وہ اپنے سر کے بال کیوں نہیں منڈاتی؟ وہ بھی خاوند کے کہہ رہے، وہ بھی کہے کہ جناب آپ بھی اس طرح پھروائیں، تاکہ دونوں جو ہے ماشاءاللہ چھلے مولے بادام بن کے زندگی گزاریں گے. پتہ بھی نہیں لگے گا کہ میاں کون ہے اور بیوی کون ہے. قیام 15 دن سے کم ہو تب بھی مسافر ہے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين، فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما. یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا ارحم الراحمین جو بھی تیرے دین کا کام کر رہے ہیں ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی